وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 14 اور 15 اور 16. آج کا موضوع کیا ذلت اور بربادی ناشکروں کا مقدر ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں. فلا تطع المکذبین، سو آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں. ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بے جا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے. ولا تطع كل حلاف مہین، اور آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے. ہماز مشاء بنمیم، جو تانا زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے. مناع للخیر معتد اثیم، جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا بخیل، حد سے بڑھنے والا سرکش اور سخت گنہگار ہے. عتل بعد ذلك زنیم، جو بد مزاج درست خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے. سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 14. لفظی ترجمہ: ان کان ذا مال و بنین، یہ اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہمارے آیاتیں پڑھی جاتی ہیں. قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے. سامعین کرام، جو صفات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا ہے. اور یہ دیکھیں، عام طور پہ ہم سب اس یعنی بلا میں مبتلا ہیں. یعنی جو آیات گزشتہ گزری ہیں تو اس کے بارے میں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور بہت قسمیں کھانے والا اور ذلیل اوقات، ہم مازن تانے دینے والا، مشائیں بنمیم، اور چغلیاں لیے پھرنے والا، مناع للخیر، مال میں
خیر میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا اور گنہگار. یہ سارے باتیں ہیں اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. یعنی دیکھیں قرآن یا اللہ تعالیٰ جن صفات کو حق کے لیے یا انسان کے لیے برا سمجھتا ہے وہ بیان ہوئی ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور یہ صفات اکثر ہم میں موجود ہیں. ہم چغلیاں کھانے والے بھی ہیں, حد سے گزرنے والے بھی ہیں, اور خیر کے کام سے یعنی خیر مطلب بھلائی کا حکم دینا اور مال کو خرچ کرنے سے رک جانا, یہ بھی ہماری عادت ہے. تقریباً یہ عادات ہم میں پائی جاتی ہیں یا ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو کر ظاہری کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اور آج کا جو سبق ہے ان کان ذا مال و بنین, یعنی یہ ان کاموں میں اس لیے مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا اس لیے کہ اس کے پاس مال اور اولاد کی فراوانی ہے. اور یہ بات جو ہے ذرا نوٹ کر لیں کہ بس یعنی اکثر اوقات دنیا کی فراوانی جو ہے انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, انسان بغاوت اختیار کر لیتا ہے اپنے مقصد سے, اپنے آپ سے, اپنے اللہ سے, جب یہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. مال اور اولاد کی فراوانی, یہ بات نوٹ کر لیں کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے کا سبب بھی مال اور اولاد کی فراوانی ہوتی ہے. تو یہی بات یہیں کہی جا رہی ہے ان کان ذا مال و بنین. اور یہ مال اور اولاد جو ہے یعنی جو ہمیں یا ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے کا باعث بنتا ہے. لیکن یہ بات بھی ساتھ ساتھ آپ نوٹ کر لیں کہ یوم لا ينفع مال و بنون ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا ہے قرآن میں کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اس دن جو ہے مال اور اولاد جو ہے کام نہیں آئے گی, لیکن من اتى اللہ بقلب سلیم, جو آیا اللہ کے پاس ایک قلب سلیم لے کے. اور بہرحال یہ ساری میں نے آپ کو ترجمہ بھی سنائے. ذات تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, اس پہ جب آیات قرآن پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں. دیکھیں ہم ایک انداز سے ہم بھی قرآن کو گزرے اوقات کا کلام سمجھتے ہیں, اور ہماری تو بہت ہی بری حالت ہے. دیکھیں ہم اپنے آپ سے بھی غافل ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھی ہم نے اپنے دل سے بھلایا ہوا ہے, اپنے مقصد حیات سے غافل ہیں, اپنے آپ کو ہم نے بھلا دیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود حیات, محبوب حیات اور مطلوب حیات. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو ہماری زندگی کا حاصل ہے, انہیں زندگانی کا حاصل سمجھ کے دیا دل محبت کے قابل سمجھ کے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے یعنی محبت کی بنیاد ہے. زندگی گزارنے میں دیکھیں اللہ یعنی ایک جذبہ ہونا چاہیے, وہ جذبہ ہونا چاہیے اللہ سے محبت. اللہ سے محبت کا یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے حقیقت سے محبت ہے, اپنے مقصد حیات سے محبت ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. یہ وہ خود پسندی نہیں ہے جس کا ظاہری طور پہ انسان جو اخلاق ذمیمہ میں آتی ہے یا انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ وہ خود پسندی نہیں ہے. خود کو پسند کرے. آپ تو اللہ کا نور ہیں, آپ کو نور الہی سے محبت ہونا چاہیے, نور کو حاصل کرنا چاہیے. اور دنیا میں آپ کو اسی لیے بھجوایا گیا ہے کہ آپ خوب محنت کریں اور اس اپنے آئینے قلب کو چمکا لیں تاکہ اس میں اللہ کا نور چمک اٹھے, اور پھر یہ کیفیت ہو جائے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں, اور اس میں
مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ غافل شخص کا ہے. اور آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ قرآن کسی خاص شخصیت کے ساتھ منسوب نہیں ہوتا. یہ اب دیکھیں یہاں نام بھی نہیں لیا جا رہا، اگرچہ ان آیات کے مصداق مکہ میں موجود تھے، لیکن ایسے لوگ جو ہیں ولید بن مغیرہ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہر زمانے میں موجود ہو سکتے ہیں. کیا ہمیں ہمارے مال اور اولاد نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر دیا؟ اور ہم اپنے مقام سے ہٹ نہیں گئے، بد اصل نہیں ہو گئے. انسانیت کے درجے سے تو ہم گر چکے ہیں سامنے کرام. ثم رددناہ اسفل السافلین. تو یہ سارا مضمون جو ہے، یعنی میں آپ سے درخواست یہ کر رہا ہوں کہ اس کو کسی خاص فرد تک محدود نہ سمجھے. یہ تو ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے. اس کو کسی خاص شخص تک محدود کر دینا، اس کا نام بھی میں نے نام تو لیا ہے، لیکن میں نے یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس شخص تک محدود نہیں ہے. یہ صفات ہم میں بھی ہو سکتی ہیں، ہم بھی بد اصل ظنیم جو ہے ہم بھی ہو سکتے ہیں بد اصل. انسانیت کے مرتبے سے تو ہم گر چکے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے. آج کا مسلمان برائے نام رہ گیا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا کہ جلد ہی انسان پر وہ زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا. ما بقی من الاسلام الا اسمہ وما بقی من القرآن الا رسمہ. اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. آج قرآن میں تدبر اور تفکر تو آج کے مسلمان نے چھوڑ دیا ہے. ہم قرآن کا علم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی ہے. ظاہری زندگی پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں اور ظاہری کو ہم حقیقت یا اصل سمجھ بیٹھے ہیں، اور یعنی ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ عام طور پہ دیکھیں یعنی ایسا ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ساری صفات تو ہم میں موجود ہیں. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. یہ تو قصے کی کہانیوں کی کتاب ہے. آپ دیکھیں بعض کتابیں جو ہیں وہ قرآن کے قصے، اس نام کی کتاب شاید آپ کو مل جائے اور یقیناً موجود ہے، یا انبیاء کے قصے. اور انبیاء کے قصے اس میں آپ دیکھیں وہ تو اسرائیلیات سے یعنی نقل کر کے قصے کو لمبا کرتے چلے جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور اسلام کی بنیاد سے بھی یعنی بے بہرا ہوتے ہیں وہ قصے. بنی اسرائیل نے تو اپنی خواہشات سے یعنی وہ کلام بنا دیا ہے. اصل تو اسرائیلیات جتنی بھی ہیں یعنی جو قرآن کے مطابق ہیں تو وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو قرآن کی مطابق نہیں ہیں تو اس کو تو ہمیں نقل کرنے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین پہ میں بات کر رہا ہوں. جب اس پہ میری آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کو وہ بطور ہدایت نہیں سمجھتے. آج بھی قرآن کو آپ دیکھیں، ہم نے ایک کہانیوں کی کتاب سمجھ لیا ہے. یوٹیوب پہ بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں جو کہانیوں کی شکل میں ہیں، اور پھر ان کے ویورز جو ہیں وہ پھر بہت ہوتے ہیں. تو ہم تو ہم خود قصے کہانیوں کی شوقین ہیں. تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو سوچنی ہوگی، سمجھنی ہوں گی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارا رخ اصل میں کیا ہوا ہے؟ اصل میں یہ ہوا ہے کہ ہمارا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پھر گیا ہے اور دنیا کی طرف ہو گیا ہے. دنیا دار ہم بن چکے ہیں اور ظاہر کے یعنی آخرت اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے، ظاہر کے پیچھے چل رہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرت غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے، باطن سے یہ غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں. آخرت کیا ہے؟ باطن ہے.
آخرت کیا ہے؟ آپ کے اندر آخرت موجود ہے، اللہ کی یاد جو ہے وہ آپ کے ضمیر کی آواز ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے ایک قصے کہانیوں کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ اس میں تھوڑی سی میں اس پہ اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف راستہ بتاتی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو ہمیں وہ راستہ بتاتا ہے، ان قرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو وہ راستہ آپ کو بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور سیدھا راستہ تو ایک ہی ہے، اور سیدھے راستے کی انتہا جو ہے وہ تو ہمارا رب ہے، اور جو سیدھے راستے پر چلے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اب اس کو سیدھا راستہ سمجھنا، تو اس کو کون سمجھے گا سیدھا راستہ؟ ہم تو اسے دیکھیں، ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بات تو یعنی آپ کو محسوس کرنی ہوگی اور اس پہ آپ نے غور بھی کرنا ہوگا، قرآن کو بطور ہدایت ہم نہیں لیتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کتاب ہدایت۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم راہ مستقیم سے بھٹک چکے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو اپنی منزل قرار دینے کے لیے تیاری نہیں، ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور ہم یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور ہم یہ کلمہ مستانہ بھی پڑھنے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو جو ہے ہم نے اور آپ نے خوب سوچ سمجھ کے جو ہے دیکھنا ہوگا ان تمام چیزوں کو۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ پر حقیقت جو ہے کھلتی رہے گی۔ جب آپ اندھیرے میں رہنا چاہتے ہیں، ہر وہ شخص جو دنیا دار ہے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے، اور جو روشنیوں کا طالب ہو گیا، نور کا طالب ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کے لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو کافر ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو رب کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو رب کو مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے عملی طور پہ انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیں کفرو کا میں آپ کو کہتا ہوں، جب بھی یہ کفرو کا لفظ آ جاتا ہے، آپ اچک کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارا تذکرہ نہیں ہے، یہ تو کافروں کا تذکرہ ہے۔ کافر ہر حق سے انکار کرنے والا کافر ہے، اللہ کو منزل اللہ کی توحید سے عملاً انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی الہ واحد ہے، لیکن اللہ کو عملی طور پہ اللہ کو الہ واحد تسلیم نہ کرنے والا عملاً کافر ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ بہرحال تو اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قصے ہیں اگلے لوگوں کے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم یعنی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے اور ہماری منزل، ہم اپنی منزل ظاہر کو بنا لیتے ہیں، تو پھر باقی رہ جاتا ہے کیا؟ یہی بات جو کہ ابھی بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی فرمایا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ تمام صفات، حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. تو یہ تمام صفات ہم میں پائی جاتی ہیں سامنے کرام، کچھ میں کم کچھ میں زیادہ، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیں یہ مثال کے طور پہ میں آپ کروں، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب نہیں کہا، میں بھی اس کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اس کو آپ کتاب ہدایت بھی تو نہیں سمجھ رہے. اس اللہ نہ آپ کی منزل ہے نہ اس کو بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم راہ مستقیم سے من حیث القوم ہٹ چکے ہیں. امت مسلمہ کے طور پہ راہ مستقیم اللہ اب ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ آپ کے لیڈروں کو معلوم ہے، جو آپ کے سیاسی لیڈر ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، یہ قرضے ختم کر دیں گے. بس آپ کی منزل تو بس یہی مٹی ہے. مٹی کو آپ نے، دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا ہے. آپ نے تو پھر آپ نے ایسے ہی لوگ منتخب کر کے جو ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دیں، ایسے ہی لوگوں کو آپ نے اسمبلیوں میں بھجوایا ہے، وہ آپ کے جو ہیں بڑے بن بیٹھے ہیں. تو بہرحال یہ ایک دکھ بری داستان ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن قرآن کی حقیقت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سنسمہ علی الخرطوم. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے، یعنی داغدار کر دیں گے. یعنی جیسے مہر لگا دی جاتی ہے نا، مہر شدہ داغ لگانا، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جانوروں کو داغ لگایا کرتے تھے دور جاہلیت میں، یا آج بھی بعض لوگ اپنے جانوروں کو داغ لگاتے ہیں بعض اوقات کچھ لوگ نا. تو ناک پہ داغ لگانے کا دنیا میں مقصد کیا ہے کہ اس کو اللہ کی نظروں میں یہ ذلیل ہوگا. اب بعض اوقات تو یعنی دنیا دار لوگ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ظاہری عزت اور اللہ کے ہاں عزت پانے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ظاہری طور پہ تو ابھی ہم نے، مطلب یہ ہے کہ مارچ کا مہینہ ہے، آپ نے یعنی تمغہ امتیاز کن لوگوں کو دیتے ہیں، کس ٹائپ کے لوگوں کو دیتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، میں اس کی تفصیل نہیں میں جانتا. لیکن ہمارا معیار کیا ہے؟ لائف اچیومنٹ ایوارڈ یا تمغہ امتیاز، جو آپ 23 مارچ کو، میں پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں، یا آپ یعنی اور عالمی طور پہ آپ کس کو دیتے ہیں احتیاط؟ نوبل پرائز جو ہے وہ کس کو ملتا ہے؟ کسی اسلامی اور اللہ کے داعی کو کبھی کوئی نوبل پرائز ملا ہے؟ تو اس کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں. سنسمہ علی الخرطوم، عن قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. تو داغ جو ہے، ایک تو یہ آدمی بے عزت بھی ہوتا ہے، ناک پر داغ لگ کے یعنی اللہ کی نظروں سے وہ انسان گر جاتا ہے. جو اپنے رب کی نظروں سے گر گیا تو اس کی تو مٹی پلیت ہو گئی. جس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا یا رب کی ناراضگی کے کام کر رہا ہے تو اس کی تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آج ہمارا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں بڑے افسوس سے بات کہہ رہا ہوں، اور نہ ہمیں اس کی کوئی اہمیت ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر کے جئیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ذلت کی ایک مہر لگا دی جاتی ہے ہم پہ. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور ختم اللہ علی قلوبہم. یہاں جو ہے مختلف الفاظ ہیں ظاہر ہے، لیکن معنی تو تقریباً ایک ہی ہے. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے. تو داغ ظاہری طور پہ تو یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اللہ کی نظر میں ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے. اس کا مقام جو ہے دنیا میں سجین بن جاتا ہے. یہ اہل سجین ہیں. دیکھیں دنیا میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اصحاب الجنت ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ اصحاب النار ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ.
اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ برابر نہیں ہیں آگ والے اور جنت والے. جنت والے جو ہیں وہ بامراد ہیں. اور یہ بات میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم میں سے یعنی ہم لوگوں نے انسان جس نیت سے زندگی گزارتا ہے، اگر وہ باطل ہے نیت تو اس کی زندگی تو برباد ہوگی. لیکن حق اگر اس کی حق کو راضی کر لینا، اللہ کو راضی کر لینا، اگر کسی کی نیت بنا کے کوئی زندگی گزار رہا ہے تو یہ شخص تو بامراد ہے، یہ شخص تو جنتی ہے. اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضامندی کے لیے زندگی جینے والا شخص جو ہے دنیا میں بھی جنتی ہے، اور یہ عنقریب جو ہے بامراد ہوگا. یعنی دنیا کے امتحان سے جب گزرے گا تو اس کی کامیابی کا دور شروع ہو جائے گا، اس کے اظہار شروع ہو جائیں گے. یا اگر یہ ناکام ہو گیا تو اس کا بھی آغاز، حقیقی آغاز ہو جائے گا. تکمیل جو ہے روز حشر اور پھر جنت اور دوزخ میں ہوگی، لیکن آغاز ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت یا یہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. تو بہرحال ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت ہے. دنیا میں اگر آپ کہیں کہ بھئی وہ فلانا شخص تو اس کو تو بڑے پروٹوکول مل رہا ہے، اس کو تو بڑے سلوٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن اصلی عزت جو ہے وہ اللہ کی، یعنی اللہ کی نظر میں جو معظم ہے. اور یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی ہیں. تو بہرحال یہ یعنی ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی ناک پر داغ نہیں لگوانا رب کی ناراضگی کا. ہماری ناک پہ تو داغ لگا ہوا ہے اکثر کی، رب کی ناراضگی کی مہر بعض لوگوں پہ لگی ہوئی ہے، اکثر لوگوں پہ لگی ہوئی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے، لیکن ہمارا تو دیکھیں جس کی نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی تو اس پہ تو ذلت اس کا مقدر بن گئی. اب جس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دور رہ کے زندگی گزاروں گا، اللہ کے قریب جانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ آج عام طور پہ آپ دیکھ لیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کی ذلت کا تو آغاز ہو گیا. بہرحال یہ مضمون جاری ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمہ علی الخرطوم. ترجمہ سنا دیں. ان کان ذا مال و بنین، کیا یہ ساری صفات اس نے اس لیے اپنا رکھی ہیں کہ یہ مال اور اولاد والا ہے؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں میری آیات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قصے ہیں پہلوں کے. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی ناک پر داغ لگا دیں گے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. ان کان ذا مال وبنین، just because he has money and children. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین. When our verses are recited to him, he says, myths of the ancients. سنسمه على الخرطوم. We will brand him on the muzzle. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.